الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 62 سے لے کر 64 تک کی تلاوت کریں گے اور انشاءاللہ عز و جل ان آیات کے قواعد سیکھیں گے۔ تو آئیے سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى، ان الذین میں نون مشدد ہے، یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے۔ آمنو میں حمزہ پر کھڑا زبر ہے جو کہ الف مدہ کے قائم مقام ہے، اس لیے اسے ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ والنصارى میں نون مشدد ہے، یہاں پر بھی غنہ کریں گے، صاد حرف مستعلیہ ہے، پر پڑھا جائے گا۔ هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر، من آمن میں نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ آ رہا ہے تو یہاں پر اظہار کا قاعدہ ہوگا، یعنی نون ساکن میں ہم غنہ نہیں کریں گے۔ باللہ میں اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے زیر ہے تو یہاں پر اس میں جلالت اللہ عز و جل کا لام باریک پڑھا جائے گا۔ واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم، صالحا فلهم میں حا پر 2 زبر کی تنوین، تنوین کے بعد حروف اخفاء میں سے فا ہے تو یہاں پر اخفاء کا قاعدہ ہوگا، یعنی تنوین میں ہم غنہ کر کے پڑھیں گے۔ فلهم اجرهم میں میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ حمزہ آ رہا ہے تو یہاں پر اظہار شفوی کا قاعدہ ہوگا، یعنی میم ساکن میں ہم غنہ نہیں کریں گے۔ اجرہم میں جیم حرف قلقلہ ساکن ہے تو یہاں پر قلقلہ خوب ظاہر کریں گے۔ اجرہم عند میں میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ عین ہے تو یہاں پر اظہار شفوی کا قاعدہ ہوگا، یعنی میم ساکن میں ہم غنہ نہیں کریں گے۔ عند ربہم میں نون ساکن کے بعد حروف اخفاء میں سے دال ہے تو یہاں پر اخفاء کا قاعدہ ہوگا، یعنی نون ساکن میں ہم غنہ کر کے پڑھیں گے۔ ربہم میں با حرف قلقلہ مشدد ہے تو یہاں پر قلقلہ خوب جماؤ کے ساتھ ادا کریں گے۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، خوف علیہم میں فا پر 2 پیش کی تنوین، تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے عین ہے تو یہاں پر اظہار کا قاعدہ ہوگا، یعنی تنوین میں ہم غنہ نہیں کریں گے۔ علیہم ولا میں میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ واو ہے تو یہاں پر اظہار شفوی کا قاعدہ ہوگا، یعنی میم ساکن میں ہم غنہ نہیں کریں گے۔ ولا ہم یحزنون میں میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ یا ہے تو یہاں بھی اظہار شفوی کا قاعدہ ہوگا، یعنی میم ساکن میں ہم غنہ نہیں کریں گے۔ یحزنون میں واو ساکن سے پہلے پیش ہے، واو مدہ کا قاعدہ اور حرف مدہ کے بعد عارضی سکون یعنی وقف کی وجہ سے ہم نون کو ساکن کریں گے تو یہاں پر مد عارض کا قاعدہ ہوگا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، میثاقکم ورفعنا میں
میثاقکم، قاف حرف مستعلیہ ہے پر پڑھا جائے گا، میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ واو ہے تو یہاں پر اظہار شفوی کا قاعدہ ہوگا، یعنی میم ساکن میں ہم غنہ نہیں کریں گے۔ فوقکم الطور میں قا حرف قلقلہ مشدد ہے تو یہاں پر قلقلہ خوب جماؤں کے ساتھ ادا کریں گے، واو ساکن سے پہلے پیش ہے، واو مدہ کا قاعدہ، اور حرف مدہ کے بعد عارضی سکون یعنی وقف کی وجہ سے مرغا کو ساکن کریں گے تو یہاں پر مد عارض کا قاعدہ ہوگا۔ خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون۔ ما آتیناکم میں الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ کا قاعدہ، اور حرف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو یہاں پر مد منفصل کا قاعدہ ہے۔ آتیناکم بقوتوں میں میم ساکن کے بعد حرف با ہے تو یہاں پر اخفاء شفوی کا قاعدہ ہوگا، یعنی میم ساکن میں ہم غنہ کر کے پڑھیں گے۔ بقوتوں واذکروا میں تا کے نیچے دو زیر کی تنوین، تنوین کے بعد حروف جرملون میں سے واو ہے تو یہاں پر ادغام مع الغنہ کا قاعدہ ہوگا، یعنی تنوین میں ہم غنہ کر کے پڑھیں گے۔ لعلکم تتقون میں میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ تا ہے تو یہاں پر اظہار شفوی کا قاعدہ ہوگا، یعنی میم ساکن میں ہم غنہ نہیں کریں گے۔ ثم تولیتم من بعد ذلك، تولیتم میں میم ساکن کے بعد دوسری میم ہے تو یہاں پر ادغام شفوی کا قاعدہ ہوگا، یعنی میم ساکن میں ہم غنہ کر کے پڑھیں گے۔ من بعد میں نون ساکن کے بعد حرف با ہے تو یہاں پر نون ساکن کو میم سے بدل کر اخفا کریں گے، یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے تو یہاں پر اقلاب کا قاعدہ ہوگا۔ فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین۔ فضل اللہ میں اسم جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے حرف پر پیش ہے تو یہاں پر اسم جلالت اللہ عز و جل کے لام کو پر یعنی موٹا پڑھا جائے گا۔ علیکم ورحمتہ میں میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ واو ہے تو یہاں پر اظہار شفوی کا قاعدہ ہوگا، یعنی میم ساکن میں ہم غنہ نہیں کریں گے۔ لکنتم میں نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے تا ہے تو یہاں پر اخفا کا قاعدہ ہوگا، یعنی نون ساکن میں ہم غنہ کر کے پڑھیں گے۔ لکنتم من میں میم ساکن کے بعد دوسری میم ہے تو یہاں پر بھی ادغام شفوی کا قاعدہ ہوگا، یعنی میم ساکن میں ہم غنہ کر کے پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين۔ آمنت بالله صدق الله العظيم۔
آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اخلاص کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھنے، اسے سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں کو سکھانے کی سعادت عطا فرمائے۔ آمین آمین یا رب العالمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔